بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معاشی پابندیاں. آج بھی کفار مسلمانوں سے اپنے مطالبات منوانے کے لیے جب چاہتے ہیں ان پر معاشی پابندیاں عائد کر دیتے ہیں. پھر آخر کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والے کفار کا معاشی مقاطع نہ کیا جائے؟ 6 ہجری میں حضرت ثمامہ بن اثال رضی اللہ عنہ ایمان لائے. حضرت ثمامہ رضی اللہ عنہ قبیلہ بنو حنیفہ کے سردار اور یمامہ کے حکمران تھے. ان کا علاقہ گندم کے پیداوار کے لیے بڑا زرخیز تھا، جہاں سے اہل مکہ گندم حاصل کرتے تھے. حضرت ثمامہ رضی اللہ عنہ ایمان لانے کے فوراً بعد عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے. بلند آواز میں تلبیہ کہتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے تو مشرکین مکہ میں کوہرم مچ گیا. تلواریں میانوں سے باہر نکل آئے، لیکن کچھ لوگوں نے حضرت ثمامہ رضی اللہ عنہ کو پہچان لیا اور خود ہی آگے بڑھ کر معاملہ رفع دفع کر دیا اور پوچھا، ثمامہ تجھے کیا ہوا؟ کیا تم نے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے اور بے دین ہو گئے ہو؟ حضرت ثمامہ رضی اللہ عنہ نے سینہ تان کر جواب دیا، بے دین نہیں ہوا، بلکہ تمہارے دین سے بہتر دین اختیار کیا ہے. رب کعبہ کی قسم، آئندہ سرزمین یمامہ سے اس وقت تک تمہارے لیے گندم کا ایک دانہ بھی نہیں آئے گا جب تک تم لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار نہیں کرتے. حضرت ثمامہ رضی اللہ عنہ کے اس معاشی مقاطع کے بعد قریش کا عرصہ حیات تنگ ہونے لگا. اس معاشی مقاطع کا خاطر خواہ نتیجہ نکلا اور چند ہی مہینوں میں مشرکین مکہ نے گھٹنے ٹیک دیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، ثمامہ بن اثال رضی اللہ عنہ نے ہماری اقتصادی امداد بند کر دی ہے. عذرا کرم انہیں حکم دے کہ وہ ہماری اقتصادی امداد بحال کرے اور اشیاء خورد و نوش بھیجنی شروع کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی فرماتے ہوئے حضرت ثمامہ بن اثال رضی اللہ عنہ کو قریش مکہ کی اقتصادی امداد بحال کرنے کا حکم دیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے امداد بحال کر دی. غزوہ طائف 8 ہجری کے موقع پر جب محاصرہ توقع سے زیادہ طویل ہو گیا تو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو انگوروں کے درخت کاٹنے کا حکم دیا، جو اہل طائف کی معیشت کا سب سے بڑا ذریعہ تھے. جب اہل طائف نے انگوروں کے درخت کٹتے دیکھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ اور قرابت کا واسطہ دے کر گزارش کی کہ درختوں کو نہ کاٹے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی خاطر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو درخت کاٹنے سے منع فرما دیا. غرض معاشی مقاطع دشمن کی قوت کو ختم کرنے کا بہترین ہتھیار ہے. کیا یہ واقعہ نہیں کہ آدھی دنیا پر حکومت کرنے والی سوویت یونین معاشی اور اقتصادی تباہی کی وجہ سے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہوئی اور اس کی بے پناہ عسکری قوت و اسلحہ کے ڈھیر اور لاؤ لشکر اسے شکست سے نہ بچا سکے، اور آئندہ چند سالوں میں امریکہ بھی اپنی معاشی اور اقتصادی بربادی کی وجہ سے اسی انجام سے دوچار ہونے والا ہے انشاءاللہ. اسلام دشمن کفار سے معاشی مقاطع کے بارے میں عام طور پر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ بین الاقوامی تجارت کا تعلق تو حکومتوں کے ساتھ ہے، لہٰذا یہ تو حکومت کے کرنے کا کام ہے. ایک عام آدمی اگر کوئی کردار ادا کرنا چاہے تو کیا کر سکتا ہے؟ اس غلط فہمی کے ازالہ کے لیے کئی پہلوؤں کا جائزہ لیا جا سکتا ہے. نمبر 1، اس سلسلہ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض معاملات کا تعلق واقعی بین الاقوامی معاہدات سے ہوتا ہے جن کی پابندی کرنا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. ایسے معاملات میں عام آدمی بلا شبہ بے بس ہوتا ہے اور یہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ بین الاقوامی معاہدات طے کرتے وقت عقیدہ الاولی والبراء کے تقاضے پورے کرے اور دوستی و دشمنی کے اسلامی معیار پر قائم رہے. نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ بیشتر بیرونی تجارت ملک کے چھوٹے بڑے سرمایہ داروں کی ثوابدید پر ہوتی ہے، جس میں وہ حکومتی معاہدوں کے پابند نہیں ہوتے. ایسی صورت میں سرمایہ داروں سے مل کر
انہیں اسلام اور ایمان کے حوالے سے اس بات پر آمادہ کرنا چاہیے کہ مسلمان سے برسر جنگ کافروں کے ساتھ معاشی مقاطع محض ایک جذباتی فیصلہ نہیں بلکہ ہمارے عقیدہ الولا والبراء کا عین تقاضا ہے، اور کفار کے خلاف جہاد فی سبیل اللہ ہی کی ایک شکل ہے۔ ہمیں امید ہے کہ عالم اسلام میں ہر سطح پر اور ہر طبقہ میں ایسے غیرت مند مسلمان تاجر موجود ہے جو دین کی خاطر دنیاوی مفادات کو قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ ایسے حضرات سے رابطہ کرنے پر یقیناً مفید نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ نمبر 3، تیسری اور اہم ترین بات یہ ہے کہ فرد واحد کے معاشی مقاطع سے کسی قسم کا فرق نہ پڑنے کا تصور سراسر شیطانی وسوسہ ہے۔ ہمارے خیال میں مذکورہ دونوں صورتوں کی نسبت یہ تیسری صورت سب سے زیادہ مؤثر اور قابل عمل ہے، جس کا واضح ثبوت عرب ممالک میں سامنے آیا۔ سروے سے عرب ممالک میں علماء کرام اور مختلف اسلامی تنظیموں کی اپیل پر یہود و نصارہ خصوصاً امریکہ، اسرائیل اور برطانیہ کے مالی تجارت کا مقاطع کے بارے میں جو اعداد و شمار شائع ہوئے ہیں وہ بہت ہی حوصلہ افزا ہے۔ مصر میں عوام الناس کے معاشی مقاطع کے نتیجہ میں مذکورہ ممالک کی بعض اشیاء کی فروخت میں 80% کمی آئی ہے، جس وجہ سے کمپنیوں کو اپنی بعض برانچیں تک بند کرنا پڑی ہے۔ برطانوی کمپنی سیسیبری کی منیجر نے اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ شاید مستقبل میں ہمیں مصر سے اپنا بیشتر کاروبار سمیٹنا پڑے۔ ابوظہبی میں امریکی اشیاء کی فروخت میں 50% کمی آئی ہے۔ سب سے زیادہ نقصان فاسٹ فوڈ مہیا کرنے والی کمپنی کو ہوا ہے، جن کی فروخت صرف 33% رہ گئی ہے۔ امریکہ سے سعودی عرب امپورٹ ہونے والی اشیاء میں 33% کمی آئی ہے، جو اب 34% تک پہنچ چکی ہے۔ مسقط میں کنٹا کی کمپنی کے منیجر نے بتایا ہے کہ ان کی فروخت پہلے کی نسبت 45% کم ہو گئی ہے، جبکہ میکڈونلڈ کمپنی کے منیجر نے اعتراف کیا ہے کہ ان کی فروخت 65% کم ہو گئی ہے۔ سعودی عرب میں گزشتہ 2-3 سال کے دوران میکڈونلڈ کمپنی کی اشیاء فروخت میں 60 سے 70% تک کمی آئی ہے۔ مذکورہ اعداد و شمار سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عوام کے اندر کسی بات کا ٹھیک شعور پیدا کر دیا جائے تو حیرت انگیز نتائج برآمد ہو سکتے ہیں، کیونکہ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمہ اللہ کی یہ بات غلط نہیں ہے، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ نمبر 4، اسلام دشمن کفار کے ساتھ معاشی مقاطع کی اہمیت کا ایک اور پہلو سے جائزہ لینا بھی ضروری ہے، اور وہ یوں کہ سنن ترمذی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، قیامت کے روز انسان کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہٹنے دیے جائیں گے جب تک 4 باتوں کا جواب نہ دے لے: عمر کس کام میں گزاری، جوانی کا عرصہ کس شغل میں بسر کیا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا، اپنے علم کے مطابق عمل کہاں تک کیا۔ اسلام میں مال کا تصور یہ ہے کہ تمام اموال کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور بندوں کو وہ امانت کے طور پر دیا گیا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اسے خرچ کرے۔ سورہ النور میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِههُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور جن کو بیاہ کا مقدور نہ ہو وہ پاک دامنی کو اختیار کیے رہے یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اور جو غلام تم سے مکاتبت چاہے اگر تم ان میں صلاحیت اور نیکی پاؤ تو ان سے مکاتبت کر لو، اور اللہ نے جو مال تمہیں بخشا ہے ان میں سے ان کو بھی دو، اور اپنی لونڈیوں کو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہے تو بے شرمی سے دنیاوی زندگی کے فوائد حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرنا، اور جو ان کو مجبور کرے گا تو ان بیچاروں کے مجبور کیے جانے کے بعد اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس لیے قیامت کے روز ایک ایک پائی کے بارے میں ہر ایک سے فردن سوال کیا جائے گا کہ اس نے پیسے کہاں خرچ کیے۔ پس اگر ہم 1 روپیہ بھی اسلام دشمن کفار کی مصنوعات خریدنے پر خرچ کرتے ہیں تو قیامت کے روز اس کا بھی ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ آخرت کی اس جواب دہی کو نظر انداز کیسے کر سکتے ہیں؟
اقتصادی و معاشی مقاطع کے حوالے سے چند امور پیش نظر رکھنا بھی ضروری ہے۔ نمبر 1، حرام اشیاء نیز حرام اشیاء کی آمیز والی تمام اشیاء کی نہ صرف خریداری حرام ہے بلکہ ان کی فروخت بھی حرام ہے، خواہ اسے تیار کرنے والی کمپنی اسلام دشمن کفار کی ہو یا بے ضرر کفار کی یا کسی نام نہاد مسلمان کی۔ نمبر 2، اسلام دشمن کفار کی وہ مصنوعات جو بذات خود حلال اور طیب ہے، مثلا فاسٹ فوڈ وغیرہ، اور ان کی متبادل مسلمان کمپنیوں کی اشیاء مارکیٹ میں دستیاب ہے، ان کا معاشی مقاطع کرنا تمام مسلمانوں پر واجب ہے۔ نمبر 3، غیر مسلم کمپنیوں کی ایسے مصنوعات جو بذات خود حلال اور طیب ہو لیکن ان کی جگہ مسلم کمپنیوں کی تیار کردہ متبادل مصنوعات موجود نہ ہو، ایسی اشیاء اسلام دشمن کفار کی بجائے بے ضرر کفار کی کمپنیوں سے مجبوری اور کراہت کے ساتھ خریدنے میں انشاءاللہ حرج نہیں ہوگا، واللہ عالم بالصواب۔ نمبر 4، ایسی مصنوعات جن کا حلال و حرام سے تعلق نہیں، مثلا سائنسی ایجادات اور ٹیکنالوجی وغیرہ، ایسی مصنوعات میں بھی اسلام دشمن کفار کے بجائے بے ضرر کفار سے لین دین کرنے کی رخصت ہے، اگرچہ مطلوب یہ ہے کہ ان چیزوں میں بھی مسلمان خود کفیل ہو۔ نمبر 5، معاشی مقاطع کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو اس بات کی فکر بھی کرنی چاہیے کہ کفار کی جن مصنوعات کا متبادل نہیں، ان کا متبادل تیار کیا جائے تاکہ مسلمان عوام کی دولت مسلمان تاجروں کے ہاتھوں میں ہی رہے۔ اس نیت سے مصنوعات کی تیاری بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب کا باعث ہوگی انشاءاللہ۔